بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم اسیران کربلا کا لٹا پٹا قافلہ جو بھی مارے کربلا امام زین العابدین اور سیدہ بی بی زینب کی سرکردگی میں کربلا سے دمشق روانہ ہوا، اس کے حالات بیان کر چکے۔ جب یہ قافلہ یزید ملعون کے دربار میں پہنچا تو اس نے امام زین العابدین سے مخاطب ہو کر کہا، ابن حسین، اگر تمہاری کوئی خواہش یا کوئی ضرورت ہے تو طلب کرو۔ امام زین العابدین نے اس کے سامنے 3 خواہشات رکھیں۔ سب سے پہلی خواہش امام زین العابدین نے یہ رکھی کہ میرے خاندان کو شہید کرنے والوں کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں ان کو خود اپنے ہاتھ سے واصل جہنم کر سکوں۔ یزید نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اور میرے قافلے کو باحفاظت مدینہ منورہ روانہ کیا جائے۔ یزید نے کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ کل جمعۃ المبارک ہے، مجھے مرکزی مسجد میں خطاب کرنے کی اجازت دی جائے۔ یزید نے کہا، ہاں یہ خواہش بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو بھی مسجد کے احاطے میں جگہ ملنی مشکل تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام ممبر پر رونق افروز ہوئے اور آپ علیہ السلام نے حمد و نعت بیان کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہو اور جو نہ جانتا ہو اب جان لے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا اور فرزند حسین علیہ السلام ہوں، جنہیں میدان کرب و بلا میں 3 روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا اور بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کہرام مچ گیا اور اہل دمشق میں شور برپا ہو گیا۔ یزید گھبرا گیا اور اسے بغاوت کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ اس نے فوراً مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کر دیا۔ جیسے ہی مؤذن نے اقامت کہنی شروع کی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے سر کا امامہ اس کی طرف اچھال دیا اور یزید سے فرمایا، کیا یزید ملعون، بتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ میں ہوں کہ تو ہے؟ یزید کچھ نہ بول سکا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ بتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا ہیں یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اور اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، کیوں مجھے میرے بہن بھائیوں کو یتیم کیا اور مجھے شہر شہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں فتنہ ڈالا، باوجود اس کے کہ تو ان کا کلمہ بھی پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کروائی۔ نماز کی ادائیگی ہوئی اور لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے یزید ملعون نے ایک مجلس عام بلائی۔ اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو سخت برا بھلا کہا، گالیاں دیں اور کہنے لگا کہ میں تم پر تب راضی ہوتا جب تم حسین علیہ السلام کو میرے پاس زندہ لے کر آتے اور میں کسی طرح سے ان کو اپنی بیعت پر راضی کر لیتا، لیکن لعنت ہے ابن زیاد پر اور اس کے ساتھیوں پر جس نے یہ کام کیا۔ تذکرہ حضرت حسین علیہ السلام جلد 115۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت امام عالی مقام امام حسین کے قتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن زیاد نے بذات خود یہ کام کیا تھا، اور جب یزید ملعون کے سامنے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب برا بھلا کہا۔ محمد ارسلان مؤلف کے نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے۔ پھر یزید ملعون نے لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوتا
تو وہ اس مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا دیتا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا سچا ثبوت دیتا۔ مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا گیا کہ یزید نے ایسا کیا ہو، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے لگا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یزید ملعون بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا، اور اگر یزید اس ظلم میں شریک نہ ہوتا تو ابن زیاد کے قتل کا حکم تو ضرور دے دیتا، لیکن یزید نے ابن زیاد کے قتل کا حکم نہ دے کر اور اسے کسی قسم کی بھی سزا نہ دے کر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ قاتلان حسین حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے مال سے بھی کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ روایات میں کہا جاتا ہے کہ شمر بن ذل جوشن کو حضرت امام حسین امام عالی مقام کے سامان سے کچھ سونا مل گیا تھا، جس میں سے اس نے کچھ سونا اپنی لڑکی کو دے دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب اس زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں بھسم ہو کر ختم ہو گیا۔ شمر نے جب یہ سنا تو اس نے زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور اسے کہا کہ میرے سامنے آگ میں ڈالے۔ چنانچہ جب زرگر نے شمر کے کہنے پر وہ آگ میں ڈالا تو وہ بھی جل کر بھسم ہو گیا۔ اسی طرح کی روایت ہے کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں یزیدی ظالم فوجیوں نے ذبح کر دیا اور ان کے گوشت کے کباب بنا کر کھائے، لیکن ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ اس گوشت میں سے کسی کو کچھ بھی کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ بحوالہ تاریخ کوفہ مؤلف ابن رازی 78۔ میدان کرب و بلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تلوار سے شدید زخمی کر دیا تو حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس بدبخت کو بد دعا دی کہ اے میرے پروردگار، تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما لے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی وہ دعا بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول ہو گئی اور اس بدبخت کو اس وقت قضائے حاجت ہو گئی۔ تو وہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگا، جہاں وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنگ مارا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی ہی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سانحہ کربلا 89۔ خولی بن یزید، جس نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور اتارا تھا اور جس نے امام عالی مقام کو آخری نیزہ بھی مارا تھا، یزید بن خولی نے جب امام عالی مقام کا سر انور اتار لیا تو وہ ابن زیاد کے پاس لے گیا تاکہ اس سے انعام و اکرام حاصل کر سکے، لیکن ابن زیاد اس وقت تک وہاں سے جا چکا تھا۔ خولی بن یزید مجبوراً امام عالی مقام کے سر مبارک کو اپنے گھر لے آیا اور لا کر بے ادبی سے ایک برتن کے نیچے رکھ دیا۔ یزید بن خولی کی بیوی محبان اہل بیت میں سے تھی۔ اس نے ساری رات امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا، آپ کے سر انور کو غسل دیا، خوشبو لگائی۔ اگلے دن خولی بن یزید امام عالی مقام کے سر انور کو لے کر دوبارہ ابن زیاد کے دربار میں چلا گیا۔ خولی بن یزید نے وہ سر انور ابن زیاد کو پیش کیا اور وہاں سے بے شمار انعام و اکرام حاصل کیے۔ صرف 4 سال کے قلیل عرصہ کے بعد جب امیر مختار سقفی نے خولی بن یزید کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنے فوجوں کو بھیجا تو اس کے فوجیوں نے اس کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ خولی بن یزید ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اگر مختار سقفی کے فوجی آئیں تو انہیں کہنا کہ خولی بن یزید گھر پر نہیں ہے۔ اس کی بیوی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، چنانچہ اس نے مختار کے فوجیوں کو بتا دیا کہ خولی بن یزید اس وقت اس ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔
چنانچہ ان فوجیوں نے اس کو وہاں سے باہر نکالا اور اس کا سر اتار کر امیر مختار سقفی کے دربار میں پیش کر دیا۔ بحوالہ تاریخ فرشتہ جلد نمبر 2۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ لبیک یا حسین۔